السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھیں گے تھرڈ حقائق کا سیکنڈ پارٹ۔ پدر یخن یدعو ارکانہ دولتن پسندیدہ بردانہ بجان ہر نجید۔ باپ ہنس پڑا اور سلطنت کے دوسرے عہدیداروں کو بھی لڑکے کی بات پسند آئی، مگر اس کے بھائی دلی طور پر رنجیدہ ہوئے، یعنی کہ دکھی ہوئے۔ تا مرد سخن نہ گفتہ ہو باشد، جب تک آدمی کوئی بات نہیں کہتا عیب و ہنر نکدہ ہو بشن، تو اس کے اندر کے جو عیب ہوتے یا ہنر ہوتے وہ چھپے رہتے ہیں۔ ہر جشا و گماں مبر کی خالصیت شاید کی پلنگ خفتہ باشد۔ تو ہر جنگل کے بارے میں یہ گمان نہ کر کہ وہ خالی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چیتا سویا پڑا ہو۔ آگے اس کا نیکسٹ اسی کا پارٹ ہے۔ چشدم کی ملک رات آن قرب دشمنی کہ کسی میں نے سنا ہے اسی زمانے کے بادشاہ پر کسی دشمن نے حملہ کر دیا۔ صوبن روی نمود شو چو لشکر از پر دو طرف روی درہم آورد، اور وہ حملہ آور ہوئے۔ جب دونوں طرف سے فوجیں آمنے سامنے ہوئی تو سب سے پہلے جو شخص میدان میں آیا، کسی کا ہمدان درآمدن اسی پسر بوندی گفت کہ جو شخص میدان میں آیا تھا یہی لڑکا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا آن نہ من یاشم کی روز جنگ بینی پشت من، کہ میں وہ نہیں ہوں کہ لڑائی کے دن تو میری پیٹھ دیکھے یا مجھے واپس مڑتا ہوا دیکھے۔ آن منم کندر میانہ خاک الخون بینی سرکیوں، کہ میں تو وہ ہوں تو میرے سر کو بھی خاک اور خون میں لتھڑا ہوا دیکھے گا۔ کہاں جنگ آرد بخونہ خویشم بازی میں کن، کہ وہ شخص جو کہ لڑائی کے دن جنگ کرتا ہے وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے۔ روز و میدان ونکا برزگید بخون لشکر، اور وہ اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور وہ شخص جو کہ میدان جنگ سے بھاگ اٹھتا ہے اور اپنے لشکر کے خون سے کھیلتا ہے۔ یعنی کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے خون سے کھیلتا ہے، اور دوسرا یہ کہ بھاگ جاتا ہے اور اپنے لشکر کے خون سے کھیلتا ہے۔ اسی کا نیکسٹ پارٹ دال آگے این گفتو بر سیاؤں دشمن زودو تنی چند مردانوں کاری بناخت، کہ اس نے یہ کہا اور دشمن کے فوج پر ٹوٹ پڑا اور اس کے چند بہادروں کو مار گرایا۔ چونی پیشو پدر آمد زمیوں خدمت بوست اور گفت، جب باپ کے سامنے آیا تو انتہائی ادب سے زمین تک جھک گیا اور ادا بجا لایا اور کہنے لگا اکائی شخص منت حقیر نمود تا درشتی ہنر نداری۔ اے باپ، تجھے میری شخصیت حقیر نظر آئی تھی، اور جب تک سختی نہ دیکھی تھی تب تک میرے ہنر کو نہ سمجھا تھا۔ اسپلاگرو میدانو بیکارو ایت روزے میدان نہ گیوی براوری۔ لڑائی کے دن پتلی کمر والا گھوڑا ہی کام آتا ہے، نہ کہ پلا ہوا موٹا تازہ بیل۔ نیکسٹ اسی کا پارٹ ہے آگے۔ واؤ اوردہ ان کا سیاپن دشمن بساراؤں پود یا اندک، کہتے ہیں کہ دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی اور وہ لوگ تھوڑے تھے۔ جماعتن انگریزاں کرن پسر نعرہ برزد گفت، کہ فوج کے ایک دستے نے بھاگنے کا ارادہ کر لیا تو لڑکے نے نعرہ مارا اور کہا بیکوشتم تاجدامہ نزنان نوشت، کہ ہمت سے کام لو تاکہ تمہیں عورتوں کا لباس نہ پہننا پڑے۔ سواران بگفتن اور تہواروں زیادت گشت و بک بارم حملہ آور ند، اس کے کہنے سے سواروں کا حوصلہ بڑھ گیا اور انہوں نے ایک دم حملہ کر دیا۔ شنیدم کے ہم داران روزے ہر دشمن ظفرن یافت، کہ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اسی روز دشمن پر فتح حاصل کر لی، یعنی کہ وہ جیت کے۔ ملکو سرون چچمن بویستن و درکارن گرفت و ہر روزن نشر بشا کر تاولیون عہد خویش، اور بادشاہ نے اس کے سر اور آنکھوں کو چوما اور اسے اپنے سینے سے لگایا اور ہر روز اس کی طرف زیادہ توجہ دینے لگا۔ بردانہ حسدیں بردد زہرے، یعنی کہ اس کے بھائی جو تھے وہ اس سے حسد کرنے لگ گئے اور درے تاشم کردن، اور اس کے کھانے میں زہر گھولنے کا ارادہ کر لیا۔ خوارن غرفہ بدیدن دریچوں برہم زد، اور اس کی بہن کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔
پسر دریافتوں و دست استعاموں کی گفت محالہ است کے ہنر مدان من بمیرنت وحیران جاشن اشائے گرید، اور اس نے اسے کھڑکی کا پھٹکھٹایا اور لڑکا اس کا اشارہ سمجھ گیا۔ اس نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا یہ ناممکن ہے کہ ہنرمند مر جائیں اور بے ہنر جو ہے وہ ان کی جگہ لے لے۔ کسی نیامند وزیر سایہ بوم و ہمائی اس جہاں شودم معلوم، اور کوئی شخص الو کے سائے تلے نہیں آنا یا پسند نہیں کرتا، خواہ ہما کا وجود اسے دنیا سے مٹا کر ہی نہ ہو رہ جائے۔